لیکن پھر قوم کے دل میں بدماشی آئی تو انہوں نے سوچا کہ اونٹنی کو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو اور بھائیو، آج ہمیں قرآن پاک کی جن آیات کی تفسیر کا خلاصہ سننا ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک مطالبے کا جواب دیا۔ اصل میں ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور سے یہ مطالبہ فرمایا، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فرشتے ڈائریکٹلی ہم سے بات کریں، اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو مر جانے والے لوگ ہوتے ہیں مردے، وہ مردے بھی ہم سے بات کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کی کوشش ہمیشہ سے حضور کی ساری زندگی رہی ہے۔ تو اس کوشش کے، اس نظریے کے پیش نظر حضور کا خیال ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مطالبہ پورا فرما لے تو بہتر ہے نا، یہ لوگ ایمان لا لیں گے۔ اس نظریے کے پیش نظر اللہ کے نبی نے دعا فرما لی کہ باری تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ ہے، اگر آپ چاہیں تو مطالبہ پورا فرما دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کا مطالبہ پورا کر بھی لیا تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ لوگ تب بھی ایمان لانے والے نہیں، اس لیے نہ ان کا مطالبہ پورا کرنے سے بہتر ہے، نہ آپ کی خواہش پوری ہوگی، اس لیے ان کا مطالبہ ہم پورا نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کا مطالبہ پورا بھی نہیں ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کون سی زکوٰۃ؟ کھیتی میں پیداوار کی زکوٰۃ۔ ہماری امت میں عام طور پر پیسوں میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن صرف پیسوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے تجارت کا سامان ہوتا ہے، مثلا ہماری دکان ہے جس میں ہم نے سامان رکھا ہے بیچنے کے لیے، تو اس سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بیچنے کا جو سامان ہوتا ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زمین ہے تو اس میں جو پیداوار ہوتی ہے، اناج غلہ وغیرہ اگتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، لیکن اس کا نصاب کچھ مختلف ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر وہ کھیتی باڑی آسمان کے پانی کے ذریعے سے اس کی سینچائی ہوتی ہو، ہمیں اپنی محنت سے پانی دینا نہ پڑا ہو، تو پھر ایسی صورت میں جتنا مال ہماری کھیتی میں نکلا ہو، اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہے، 1/10۔ اور اگر ہمیں محنت کرنی پڑی ہو، پانی بور کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، ہم نے خود پانی دیا ہو، ہم نے سینچائی کی ہو، یہ محنت اگر ہم نے کرنی پڑی ہو، تو پھر 20واں حصہ ہماری کھیتی میں سے نکلنے والے اناج اور غلے میں سے زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 قسم کے احکامات ہمیں دیے ہیں، بالترتیب ایک کے بعد دیگر 10 احکامات ہمیں دیے ہیں، اور ان 10 احکامات کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو انہوں نے ان قرآن پاک کے 10 احکامات کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ توریت اللہ تعالیٰ نے انہی 10 احکامات سے شروع فرمائی۔ ابھی جیسے ہماری قرآن پاک بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، تو توریت اللہ تعالیٰ نے ان 10 احکامات سے شروع فرمائی تھی جو ابھی ہمارے سامنے بیان ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان احکامات کے بارے میں فرمان ہے
کہ یہ 10 احکامات ایسے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی ہر امت میں لازم رہے، اس میں کہیں کسی قوم میں کوئی تبدیلی نہیں رہی۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں امتوں میں اعمال کے حساب سے تبدیلی رہی ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں صرف 3 نمازیں فرض تھیں، ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہے۔ چند دنوں پہلے بات آئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں دنیا داری سے دور رہ کر کے عبادات کرنا جائز تھا، ہماری امت میں وہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو کچھ تبدیلیاں رہی ہے، لیکن یہ 10 احکامات ایسے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 احکامات ساری امتوں میں یکساں رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ 10 احکامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو بنیادی چیز عبادت صرف اللہ کی جل جلالہ عم نوالہ۔ نمبر 2 پر والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ نمبر 3 پر اولاد کے قتل سے اللہ نے منع کیا۔ اولاد کے قتل کی 2 قسمیں ہیں، عام طور پر ہم سب جانتے ہیں۔ ایک تو وہ قتل جو حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا تھا، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو مسجد حرام سے کچھ دوری پر مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے قبرستان اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ وہاں قبروں کی نشانیاں موجود نہیں ہیں، چٹیل میدان نظر آتا ہے، لیکن حکومت نے اس قبرستان کو اب بھی محفوظ رکھا ہے۔ 2 جانب سے غالباً 2 جانب سے اس کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور 2 جانب سے تقریباً سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لبے سڑک ہے بالکل۔ وہ قبرستان وہی ہے جہاں مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے، زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، بار بار ہم سنتے اور بولتے رہتے ہیں۔ اور بعض بیچارے کم عقل ایسے بھی ہوتے تھے جو بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دفن کرتے تھے، اس نظریے سے کہ اولاد زیادہ ہو جائیں گے تو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک قتل کا انداز تو یہ ہے جو مشرکین مکہ اس وقت میں قتل کیا کرتے تھے، اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کی ہوئی نہیں تھی کہ پہلے سے ہی مار دو، تو پھر لامحالہ پیدا کرنا پڑتا تھا، پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی کی دوسری شکل ہمارے اپنے زمانے میں ہے۔ ہم لوگ کا مطلب بذات ہم ہو یا نہ ہو، ہمارے زمانے کے لوگ، ہماری قوم بچے کے پیٹ میں ہونے کے وقت ہی ختم کر رہی ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں آج ہمارے زمانے میں۔ نمبر 1 تو نس بندی کی جا رہی ہے، عام طور پر بیماری ہے، نس بندی کی جاتی ہے، 2 ہو گئے، ہم 2 اور ہمارے 2، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ یہ یا تو ان غیر مسلموں کا نعرہ ہے جنہیں اس بات کا بھروسہ نہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں پالے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ وعدہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی جو بھی جاندار اس دنیا میں چلنے پھرنے والا ہو اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اوپر ہے۔ اور رزق سے کیا مطلب ہے؟ رزق کا بڑا عام مفہوم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رزق کا مطلب کھانا پینا؟ نہیں، رزق میں انسان کی ہر ضرورت داخل ہوتی ہے۔ کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑوں کا انتظام بھی رزق میں شامل ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کا انتظام بھی رزق میں شامل ہے، اور شادیوں کے وقت میں ان کے شادیوں کا انتظام بھی رزق میں شامل ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق میں شامل ہے، اور باری تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی ذمہ داری خود ہی لی ہے۔ تو جن مسلمانوں کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کی ذمہ داری خود ہی لے لی ہے، ان کو پھر ایسے گندے فعل نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پر مجبوری میں کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو جائز نہ ہو جاتی ہو۔ مجبوری میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں مرد کا گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور دکھانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن آپریشن کی ضرورت پیش آ جائے تو بے تکلف ڈاکٹر دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی پڑتا ہے، اور دیکھنا جائز بھی ہو جاتا ہے۔ تصویر کھنچانے کو اللہ کے نبی نے ناجائز حرام قرار دیا ہے، لیکن آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، آدھار کے لیے اور بینک اکاؤنٹ کے لیے ہم سب کے لیے تصویر کھنچانا جائز ہو گیا۔ تو ضرورت کے وقت میں ہر ناجائز چیز جائز بن جاتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کو پہلے طے کیا جائے۔ ہمارے اپنے احوال پورے اخلاص کے ساتھ مد نظر رہیں،
اور کسی جانکار سے معلوم بھی کر لیا جائے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے جائز ہوتا ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر ناجائز ہے، ذہن میں رکھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان ہوئی جو 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 2 اولاد کے قتل سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں 2 انداز میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مال و دولت کی کمی کی خاطر، رزق کی کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ کیوں قتل مت کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ تو یہ فرمایا، اور ایک جگہ یہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، 2 جگہ ترتیب الگ الگ ہے۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ ترتیب بدلی ہے، ایک جگہ اولاد پہلے اور ایک جگہ والدین پہلے۔ کیوں بدل کے بتائی؟ یہ بدل کر کے بتائی ہے کہ دیکھو اولاد کے واسطے سے یا تو تمہیں رزق ملتا ہے یا تمہارے واسطے سے اولاد کو رزق ملتا ہے، بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے، نہ رزق کے مالک تم ہو نہ تمہاری اولاد ہے۔ اس لیے اس ڈر سے ہمیں اس گندے کام کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 3 تو یہ، نمبر 4 پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی برائی سے بچ کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا، نیکیوں سے قریب رہ کر کے مسلمان زندگی گزاریں۔ نمبر 6 پر ناحق کسی کا قتل نہ کرے، بڑا سنگین گناہ ہے۔ اگر مسلمان کا معاملہ ہو کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، بلکہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر 2 مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار کھینچ لی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، حضور فرماتے ہیں دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، جو مارنے والا ہے قاتل وہ جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، مقتول جو مرنے والا ہے وہ کیوں کر جہنم میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا اس نے بھی تو اس کو مارنے کے لیے تلوار سونت لی تھی، اتفاق سے اس کا وار چل گیا، اگر اس کا چلتا تو پھر وہ قاتل بن جاتا۔ تو چونکہ اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں تلوار اٹھا لی تھی، بس کافی ہے اس کے جہنم میں جانے کے لیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ناحق کسی کا قتل کرنا، جہاں تک ناحق قتل کرنے کی بات ہے تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں، انسان کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کی۔ اور اس کے اپوزٹ میں حضور فرماتے ہیں کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کے ناحق قتل ہونے سے بچا لیا، کوئی کسی کو ناحق قتل کرنا چاہ رہا تھا، کسی نے اس کو بچا لیا ناحق قتل ہونے سے، تو حضور فرماتے ہیں ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو ناحق مر جانے سے بچا لیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال ناحق طریقے سے خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ یتیم کا مال ہم سب جانتے ہیں، کسی کا والد کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہو، دادا کا انتقال ہوا ہو، بہرحال کسی کا انتقال ہوا، اس کی میراث میں یتیم بچوں کو مال مل رہا ہو تو اسی عمر میں مال تو ان کے نام پر کر دیا جائے گا، لیکن ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، چونکہ نادان ہیں، کم عقل بچے ہیں، ابھی کہیں خرچ کر دیں گے، اپنی بربادی کر لیں گے، تو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اب جب مال کی حفاظت کریں گے تو 100% اپنی مرضی چلانا اور پھر غلط جگہ پر غلط طریقے سے ان کے مال کو خرچ کرنا حرام ہے، اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آگے باری تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہر وقت انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں صراط مستقیم پر قائم رہنے یعنی ہر وقت اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے کا حکم دیا۔ آگے باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ جو پہلے مرحلے میں واقعہ پیش آیا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بات آئی،
اس کی ایک شق باری تعالیٰ نے یہاں پھر سے بیان فرمائی. یہ واقعہ تو پھر یہاں بیان فرمایا، اس کے ساتھ مزید آگے یہ بات بیان فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے سے جب اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ نے پوچھا کیوں رک گیا، تو اس نے تکبر بتایا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں لطیف ہوں، میرا مقام بڑا ہے، آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ تکبر کیا. تکبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا کہ چلا جا، تو یہاں سے ملعون بن گیا، ہمیشہ کے لیے ابلیس ہو گیا. تو اس نے ایک بڑی چالاکی کی اور جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی اور یوں کہا کہ باری تعالیٰ مجھے قیامت تک، نمبر ایک تو دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے قیامت تک موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، قیامت تک موت نہیں آئے گی. دوسرے اس نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے مسلمانوں کے بلکہ انسانیت کے دل میں گناہوں کا زہر ڈالنے کا اختیار دے. میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور کیسے بہکاؤں گا؟ چہار جانب کا باضابطہ تذکرہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو چہار جانب سے بہکاؤں گا. کیوں بہکاؤں گا؟ یہ آدم ہے، اس آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں ملعون اور ابلیس بنا ہوں، تو اس کی اولاد کو قیامت تک چہار جانب سے بہکاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تو اپنی کوشش کر لے، لیکن یاد رکھنا جو بندہ نیکوکار ہوگا، میرے قریب رہنے والا ہوگا، میری چاہت اس کے دل میں ہوگی، وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا. ایک بات تو یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے، چہار جانب سے بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے جا تجھے بہکانے کا اختیار تو ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں بہکانے کا کہ تو گناہوں کا زہر میرے بندوں کے دلوں میں ڈال، لیکن جو بندے میرے چہیتے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ انسانیت کے ناطے، آدمیت کے ناطے بہک بھی جائے تو فوری وہ توبہ تائب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے گا. تب بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا قریبی بندہ ہے، اللہ کا چہیتا ہے. اور گناہ کیا، پھر گناہ پر گناہ کیا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا نہیں. ہمیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے ہماری اپنی حیثیت کیا ہے. گناہ ہوتا ہے تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میرے سر پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا، جب تک میں رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نہ دھلواؤں اس وقت تک مجھے چین نہیں آتی؟ میری کیفیت یہ ہے. یا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کوئی مکھی بیٹھی تھی، میں نے اسے اڑا دیا، گناہ کے بعد مجھے گناہ کا احساس بھی نہیں رہا. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ باری تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اس نے کہا کہ چہار جانب سے بہکاؤں گا. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دیتا ہوں، جا. لیکن صوفیہ کرام یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے. صوفیہ نے کہا ہے کہ شیطان نے چہار جانب کا تذکرہ کیا کہ چہار جانب سے میں تیرے بندوں کو، حضرت آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دیتا ہوں کہ بہکا لے. لیکن فرمایا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جہتوں کا تذکرہ کرنے سے روک دیا. حالانکہ جہتیں ٹوٹل 6 ہوتی ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے کا تذکرہ تو اس نے کیا، لیکن نیچے اور اوپر دونوں کا تذکرہ بچا کے رکھ دیا. اللہ نے بچایا، اس نے 6 جہتوں کا تذکرہ نہیں، صرف 4 جہتوں کا تذکرہ کیا. وجہ کیا؟ علماء نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو زمین کی طرف لے جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اور اوپر کی جہت میں بھی شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا، نیچے کی جہت میں شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا. 2 جہتیں اللہ نے باقی رکھوائی ہے شیطان سے، 2 جہتوں میں شیطان کو مہلت نہیں ہے. اس لیے 2 راستے کھلے ہیں. جو چاہے اپنی مغفرت کروا لے تو سجدے میں جائے، اللہ سے مانگے، اللہ مغفرت کر لے گا. ہاتھ اٹھائے اوپر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، ہمیں اس سے فائدہ بہرحال اٹھانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ شیطان کو چونکہ سب سے پہلے غصہ حضرت آدم سے تھا، آدم ہی کی وجہ سے یہ سب کام ہوا ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو پھر یہ سب کھیل ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اس نے داؤ چلا ہے حضرت آدم پر. ہم سب جانتے ہیں، بڑا تفصیلی قصہ ہے اور مشہور بھی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور امی جان حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا کہ فلاں درخت کے قریب مت جاؤ. اب وہ درخت کون سا تھا، نہ اس میں اس کی صراحت احادیث رسول اللہ میں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے.
بس اتنا ہے کہ ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن شیطان پھر وہاں بڑا بزرگ اللہ والا بن کر کے، بڑی داڑھی رکھ کر، سر پہ ٹوپی اور جبہ قبہ، گویا کہ بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، اس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جاتا ہے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اپنا پیغام دینے کے لیے ہی بھیجا ہے کہ اب میں نے پہلے آدم کو منع کیا تھا، اب چاہے آدم اس درخت کا پھل کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے فوائد بتائے، یہ پھل ایسا پھل ہے کہ جو بندہ کھا لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے فوائد گنائے، جھوٹی قسمیں کھائی، تو بہرحال آدم انسان تھے اور حضرت آدم سے حضرت حوا سے خطا ہوئی، دونوں اس درخت کے قریب ہو گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ چنانچہ جب پھل کھایا تو روایت میں آتا ہے کہ دونوں کے بدن سے کپڑے نکل گئے، ان دونوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے وہاں کے جو درخت کے پتے تھے ان پتوں سے اپنے بدنوں کو ڈھاکا، اور جب احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، یہ تو ملعون شیطان تھا، اس کے بہکاوے میں میں آ گیا، فوری پڑھنے لگے ربنا آتنا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فوری توبہ کرنی شروع فرما دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا بہرحال نظام تھا، دنیا میں بھیجنا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں اولاد ہونی ہے، دنیا کا ایک نظام بننا ہے، اس نظام کے تحت اس خطا کی پاداش میں باری تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو دنیا میں بھیج دیا، وہیں سے یہ اولاد کا سلسلہ چل پڑا ہے، یہ ساری دنیا رونما ہوئی ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے بار بار دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، آخر کار باری تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما دی۔ یہاں سے ہمیں پھر وہی ایک مرتبہ بات سمجھنی ہے، ایک طرف خطا ہوئی حضرت آدم سے، تو جیسے خطا کا احساس ہوا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، تو نہ بخشے، تب تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم تو خاص خسارے میں اور نقصان میں رہیں گے۔ فوری توبہ کی، اور جب تک توبہ قبول نہیں ہو گئی حضرت آدم کو، حضرت حوا کو چین نہیں آیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ ہمارے دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے نقش قدم پر ہے، تو آدم وہ تھے، آدمی ہم ہیں، انہی کی اولاد ہے، خدا نہ خواستہ جیسے ان سے خطا ہوئی ہم سے بھی خطا ہو جاتی ہو، تو پھر ہمارا بھی شیوا یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لی جائے اس وقت تک ہمیں بھی چین نہ آئے، جیسے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام امی جان حضرت حوا کو نہیں آئی تھی۔ اس کے برخلاف ایک طرف شیطانیت ہے، شیطان نے وہیں پر بالترتیب یکے بعد دیگر تسلسل سے کئی گناہ کیے۔ پہلے اللہ نے فرمایا سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی۔ اس کے بعد خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تکبر دکھلایا، دوسرا گناہ۔ اس کے بعد پھر جاتے ہوئے تکبرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے ہڑ دھرمی کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے تجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدم سے میں پریشان ہوا ہوں، تیش میں آ کر کے لا مجھے مہلت دے، میں بھی اس کو میں جہنمی بنا تو پھر اس کی اولاد کو بھی جہنمی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی خطا ہے۔ اس کے بعد جنت میں خود حضرت آدم ہی کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، یہ بھی ایک بڑی خطا ہے۔ سب سے پہلا گناہ اس ملعون نے کروایا حضرت آدم سے، اور وہ جنت کے اندر۔ تو شیطانیت اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے کسی نے بہت خوب کیا ہے کہ گناہوں پر گناہ کیا جائے تو اسے شیطان کہتے ہیں، اور گناہوں پر توبہ کر لی جائے تو اسے انسان کہتے ہیں، اور جو گناہوں کو معافی مانگنے پر معاف کر دے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، ہم آدمی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کر لے۔ باری تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک قوموں پر جو عذابات باری تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کی مختصر سے تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کی ایک تفصیل ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، ایک کشتی میں حضرت آدم اور مسلمان تھے، بقیہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرقاف کیا، اس کا بھی مختصر واقعہ بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا۔ ایک آندھی آئی، اور آندھی کا عذاب ایسا آیا کہ 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی۔
اس میں ساری کی ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ اصل میں یوں ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ سامنے جو پہاڑ ہے یا ایک بڑا پتھر ہے، اس پتھر میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پتھر میں سے حاملہ اونٹنی نکلے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور وہاں سے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہٹ دھرمی کی۔ بہرحال ان کی سرکشی میں اضافہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ہلاک نہیں کیا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ کھاتی بھی بہت زیادہ تھی اور پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی۔ ایک ہی کنواں تھا سارے علاقے میں۔ ایک دن جب پانی وہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو سارے کنویں کا پانی ختم کر لیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری قوم کو بٹھا کر کے فیصلہ لیا کہ ایک دن کا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تمہاری اونٹنیاں سارے جانور پئیں گے۔ چنانچہ ایسا فیصلہ ہوا، چند دنوں تک چلتا رہا۔ لیکن پھر قوم کے دل میں بدماشی آئی تو انہوں نے سوچا کہ اونٹنی کو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ موقع آ گیا کہ تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ تمہارے اوپر عذاب شروع ہوگا، اور شروع ہونے کی شکل یہ ہوگی کہ تمہارے رنگ اور تمہارے کلر بدلتے جائیں گے ایک کے بعد دیگر۔ ایک دن تمہارا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن لال ہو جائے گا، اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر جب رنگوں کی تبدیلی شروع ہو گئی تو پھر اور زیادہ تیش میں آئے شیطان کی طرح، اور یوں کہا کہ اب تو صالح کو ہی نعوذ باللہ من ذالک مار دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو مار دینے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے ایک بہت بھیانک چیخ بھیجی اور دوسری طرف سے زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو وہیں پر دھنسا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لوط کی قوم بڑی مشہور بات ہے، بہت زیادہ گھناؤں نے گناہ میں ملوث ہو گئی تھی۔ وہ ہم جس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، مرد مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی تفصیل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی۔ جب عذاب کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر پتھروں کی بارش فرما دی، اور اتفاق سے حضرت لوط کی بیوی بھی انہی میں سے تھی۔ گھر کی بیوی تھی لیکن انہی میں سے تھی، مکار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گویا کہ منافق تھی، حضرت لوط کے گھر میں زندگی گزارتی تھی لیکن قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی بیوی کو بھی ان کی قوم کے ساتھ ہلاک و برباد فرما دیا۔ یہ چندے قوموں کی ہلاک ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔